اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ 23 دسمبر کو ہونے والے ایک پروگرام کے اندر جو کہ اکانومک کوآپریشن آرگنائزیشن کا ایک پروگرام ہوا ہے، اس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان، ترکی اور ایران کے جو مین شہر ہیں، پاکستان کا اسلام آباد، ترکی کا استنبول اور ایران کا تہران جو شہر ہے، یہاں سے ٹرین ایک گزرے گی جو اسلام آباد سے آگے جائے گی ترکی کے شہر استنبول تک۔ اور اس چیز کا جو فیصلہ ہے یہ کیا ہے ترکی کے ٹرانسپورٹ منسٹر جو ہیں، جن کا نام عادل ہے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس چیز کو ہم جو ہے وہ امپروو کریں گے اور باقاعدہ طور پر اس کا ریلیشن جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ اب اگر بات کریں اس چیز کی تو یہ ٹریڈ روٹ جو ہے یہ 2021 میں اس کو مکمل طور پر لانچ کر دیا جائے گا، اور اس کا جو ٹریڈ روٹ ہے یہ ایشیا اور یورپ کو آپس میں کنیکٹ کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی اکانومی، ایران کی اور ترکی کی جو اکانومی ہے اس کے لیے ایک بوسٹ کے طور پر ثابت ہوگا۔ اب یہ جو ٹرین ہے یہ یہاں سے استنبول سے ہوتی ہوئی آگے ایران کے شہر تہران میں آئے گی، اور وہاں سے پھر آگے اسلام آباد میں آ جائے گی۔ ایران کے اندر جو اس کا سفر بنتا ہے، ایران میں اس کا سفر بنے گا 2603 کلومیٹر، ترکی کے اندر اس کا سفر بنے گا 1950 کلومیٹر، پاکستان میں اس کا سفر بنے گا 1990 کلومیٹر۔ یہ جو سفر ہے یہ تینوں ممالک کے درمیان جو ہے یہ ٹرین کور کرتی ہوئی وہاں پر پہنچ جائے گی۔ یہاں ہمارے سامنے یہ آرٹیکل ہے اسلام آباد سین کا، یہ 23 دسمبر کو جو ہے یہ اس کو اپڈیٹ کیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو 10th ایڈیشن ہوا ہے پاکستان آفٹر 10th ایڈیشن آف اکانومک کوآپریشن آرگنائزیشن ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن منسٹرز میٹنگ ان استنبول کے اندر یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، تو اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ECO کا جو پروجیکٹ ہے، جو کہ باقاعدہ طور پر ITI جس کو نام دیا گیا ہے، یہ 2009 کے اندر لانچ ہوا تھا، اور اس کے تحت اکانومک کوآپریشن آرگنائزیشن کے جو 10 ممالک ممبران ہیں، ان کے درمیان ان کا جو بلاک بنا ہوا ہے، اس میں ٹریڈ روٹ کو امپروو کرنے کے لیے اس ٹرین کو چلایا گیا ہے۔ اور یہ جو ٹرین ہے یہ انٹرنیشنل کوریڈور کے طور پر یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اس کو ریکوگنائز بھی کیا ہوا ہے بٹوین 3 کنٹریز، اور اس چیز کا پہلے یہ یعنی کہ ٹیسٹ ہو چکا ہے یعنی کہ مطلب صرف ابھی تک ان کو جو ٹریڈ کے لیے ہے وہ اس کا ٹیسٹ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک مسافر ٹرین جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا جو وقت ہے وہ بھی بچے گا، اور ہماری جو لاگت آتی ہے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنے میں وہ بھی کم ہوگی۔ اس ریلوے روٹ کے تحت اسلام آباد سے استنبول تک جو ہے یہ یعنی کہ جائے گی یہ ریل روٹ، اور اس میں تقریباً یہ مکمل طور پر 6500 کلومیٹر کا یہ سفر بنتا ہے، اور اس میں 13 دن لگے تھے اس ٹرین کو اسلام آباد سے استنبول تک پہنچنے کے لیے، لیکن اس کو مزید ریڈیوس کیا جائے گا، اس کو 11.5 دن کے اوپر جو ہے وہ لایا جائے گا۔ اور اس چیز کو امپروو کرنے کے لیے ان کمپیریزن ٹرانسپورٹ جو ہے مطلب اس کو گڈ کیا جائے گا، اور باقاعدہ طور پر یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی اس کو کنیکٹ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مطلب جو اگر سی روٹ کو دیکھیں تو سی روٹ کے ذریعے اگر یورپین کنٹری سے کوئی چیز آتی ہے پاکستان کے اندر تو اس کو یہاں پہنچنے میں 45 دن تک لگ سکتے ہیں، لیکن اگر وہی چیز ٹرین کے ذریعے آئے گی تو اس کو لگ بھگ 11 سے 15 دن کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو پاکستان میں ہم لا سکتے ہیں۔ اچھا، وین ڈیڈ دس ٹرین سروس واز انٹروڈیوسڈ؟ یہ ٹرین سروس کب انٹروڈیوس ہوئی؟ تو یہ ہوئی تھی 2009 کے اندر، اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا جب ہمارے صدر تھے صدر آصف علی زرداری صاحب، اور ایران کے صدر اور استنبول کے جو صدر ہیں مطلب ترکی کے صدر، ان تینوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اسی ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ اس کا نام گولڈ ٹرین سروس کے نام سے انٹروڈیوس کروایا گیا۔ یہ جو ٹرین ہے تقریباً کسی نہ کسی طرح 2019 تک جو ہے یہ مطلب ورک کرتی رہی، لیکن 2020 میں یہ مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو گئی، کیونکہ US سینکشنز کی وجہ سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ مطلب جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے بھی اس کو ڈسمس کرنا پڑا، اور اس کے جو کرایہ رکھا گیا تھا وہ $1500 فی کنٹینر کے طور پر جو ہے وہ اس کا کرایہ جو ہے اس کا فیصلہ ہوا تھا۔ آگے چلیں تو اس کے حل کرنے کے اندر کیا کیا مسائل ابھی تک آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے کہ بدقسمتی سے پاکستان کی جو اپنی ٹرین ہے اس نے اپنے ہی بارڈر کو آج تک کراس نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اور ترکی کا جو ریلوے سسٹم ہے وہ باقاعدہ ماڈرن یورپین سسٹم کے یعنی کہ ریلیٹڈ ہے، جبکہ پاکستان کا جو
ریلوے نظام ہے وہی پرانا اور گھسا پیٹا جو ہے وہ برطانیہ کے نظام کی طرح کا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مطلب جو پاکستان کے بزنس مینز ہیں وہ ہمارے اس کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر یا استنبول کے اندر ہم نے فروٹس اور سبزیاں وغیرہ جو ہیں وہ بھجوانی ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کی ٹرین کے اندر اے سی یا فریزر نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو سبزیاں ہیں وہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کی لذت یا ان کا ذائقہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں کے جو کسٹمرز ہیں وہ ہم سے وہ چیز نہیں خریدتے۔ دوسری یعنی کہ تیسرے نمبر پر وجہ یہ ہے کہ جو ٹرین روٹ ہے یہ سارے کا سارا تہران یا تفتان کے علاقے سے ہو کر گزرتا ہے، اور تفتان کا جو علاقہ ہے وہاں پر بہت بھاری مقدار میں ریت ہوتی ہے، تو جب بھی وہاں پر ریت کا طوفان وغیرہ آتا ہے تو ٹرین کا جو پٹڑی ہوتی ہے وہ ریت سے کور ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کا نظام جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہے، اور ٹرین جو ہے اس کو وہاں پر روکنا پڑ جاتا ہے اور اس کا جو راستہ ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے۔ اور سب سے آخری وجہ ہے کہ امریکہ نے یو ایس نے ایران کے اوپر سینکشنز لگا رکھی ہیں، جس کی وجہ سے مطلب ہمیں اور ترکی کو ان سے ڈیلنگ کرنے میں کافی حد تک دشواری آ رہی ہے۔ اچھا، اس چیز کو اب امپروو ایسے کیا جائے گا؟ اس کو امپروو کرنے کے لیے اوپن ٹرین کارگو چیمبرز ان ڈفرینٹ سٹیز آف پاکستان، ابھی تک پاکستان میں صرف ایک ہی جو ہے وہ کارگو چیمبر بنایا گیا ہے جہاں سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہے کراچی کے اندر، لیکن پاکستان کے جو تاجران ہیں انہوں نے اس چیز کی ضد کی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ اور مختلف دوسرے شہروں میں بھی اس چیز کے چیمبرز کو اوپن کیا جائے جہاں سے ہم سرٹیفکیٹ لے سکیں کہ ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ ٹرین کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ ہمیں ماڈرن ٹرین سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر فریزر اور اے سی کا انتظام بھی ہونا چاہیے تاکہ پھل اور سبزیاں جو ہے وہ ان کو باقاعدہ آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکے۔ نیکسٹ ہے بیکاز آف یو ایس سینکشنز انٹروڈیوس بارٹر سسٹم، اگر مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب یو ایس کی سینکشن نہیں ہٹتی تو ہمیں پھر بارٹر سسٹم انٹروڈیوس کروا دینا چاہیے، یعنی کہ یہاں سے چیزیں جائیں اور وہاں سے ان کے بدلے میں پیسوں کی بجائے چیزیں ہی جو ہیں وہ وہاں سے واپس بھی آئیں۔ یا دوسری طرف ہمیں ایسے بینکس کی برانچز، جو کچھ چائنیز بینکس ایسے ہیں جو کہ یو ایس سینکشن ان کے اوپر نہیں ہے، تو ان کی ایک برانچ جو ہے وہ پاکستان کے شہر کراچی یا کوئٹہ کے اندر کھلنی چاہیے، اور دوسری اس کی جو برانچ جو ہے وہ تہران کے اندر جو ہے کھلنی چاہیے، تاکہ یہاں سے آن لائن ٹرانزیکشن جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جا سکے اور سینکشن سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ اور سب سے آخری چیز ہے پاکستان مسٹ امپروو اٹس ٹرین سسٹم اینڈ ٹرین روٹس، پاکستان کو یہ اس چیز کی بہت بڑی حاجت ہے کہ وہ اپنے ٹرین سسٹم کو مزید یورپین ٹرین سسٹم کی طرح اس کو امپروو کرے اور ماڈرنائز کرے، تاکہ ٹرین جو ہے وہ جلد از جلد وہاں پر پہنچ سکے، کیونکہ اگر ٹرین جو ہے وہ یعنی کہ سمندری جہاز سے لیٹ پہنچتی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹرین سسٹم کے ہونے کا، کیونکہ اس کا فائدہ صرف اسی وقت ہے کہ جب یہ اس سے پہلے وہاں پر پہنچ جائے گی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ پاکستان کیا چیز امپورٹ اور کیا چیز ایکسپورٹ وہاں سے کر سکتا ہے، تو پاکستان کے اندر سے جو یوریا کھاد ہے، اس کے چاول جو ہیں، اس کے ویجیٹیبلز اور فروٹس ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو کباڑ کا سامان ہے اس کی استنبول کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ایران کے ایریاز میں بھی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور وہاں سے امپورٹ کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان سینیٹری کا سامان امپورٹ کر سکتا ہے، پاکستان ٹائلز وغیرہ لا سکتا ہے، اور ہارڈ ویئر کا سسٹم جو ہے وہ وہاں سے امپورٹ کر سکتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے ہم امپورٹ ایکسپورٹ کے طور پر وہاں پر بھجوا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے۔ السلام علیکم۔